بیان پیدائش نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے قرآن عظیم و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ سورہ مائدہ رکوع نمبر 3۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ نور سے ذکر فرمایا۔ یہ وہ نور ہے جو آفتاب و ماہتاب کے نور سے بھی لاکھوں درجہ زیادہ ہے، کیونکہ آفتاب کا نور ایک حد کے بعد گھٹنے لگتا ہے، مگر نور محمدی ہر آن دن دونا رات چوگنا ترقی پاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یعنی اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، یعنی دن بدن تمہارے مدارج ترقی پر ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آقائے نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ نور ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق سے پہلے پیدا فرمایا۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، یعنی سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اسی نور کو کرامت ظہور سے سارے عالم کو پیدا فرمایا۔ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ زمین و آسمان اور اس میں جو کچھ ہے کسی کو پیدا نہ کرتا۔ چنانچہ حدیث قدسی میں مذکور ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، یعنی اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ اس سے پتہ چلا کہ زمین و زماں، مکیں و مکاں، شجر و حجر، لوح و قلم، عرش و کرسی، بہشت و دوزخ، چاند و سورج، جمادات و حیوانات اور جملہ مخلوقات آپ ہی کے صدقے و طفیل میں پیدا کی گئی ہیں۔ روایت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر نوازا گیا تو انہوں نے خدائے تبارک و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں عرض کیا الہی تو نے مجھے ایسی نعمت سے سرفراز فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسا مقام عطا نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ہم نے تیرے دل کو متوجہ پایا تو اس مقام سے نواز دیا، فخذ ما آتیناک وکن من الشاکرین ومت علی توحید وحب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پس آپ کو جو دیا گیا لے لیجئے اور اس پر شکر کیجئے اور زندگی کے آخری لمحات تک توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر رہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تیری توحید کے ساتھ ضروری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنۃ ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا ولا اجاکا، اگر محمد اور ان کی امت نہ ہوتی تو میں جنت، دوزخ، سورج، چاند، رات، دن، فرشتے اور انبیاء کسی کو پیدا نہ کرتا، اور اے موسیٰ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ لولا لما اظہرت الربوبیت، یہاں تک کہ اگر وہ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت بھی ظاہر نہ کرتا۔ روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور مبارک نے مسند ظہور پر جلوہ افروز ہوتے ہی بارگاہ صمدیت میں سجدہ شکر ادا کیا اور الحمدللہ کہا۔
ارشاد الہی ہوا کہ میں نے اسی واسطے آپ کو پیدا کیا اور آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ سے خلق کی ابتدا اور رسولوں کی انتہا کروں گا۔ پھر اس نور کے چار حصے کیے، پہلے سے لوح اور دوسرے سے قلم پیدا فرمایا۔ قلم نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 برس قبل لوح پر لکھا، اِنَّ محمدًا خاتم النبیین، یعنی بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ روایات میں یہ بھی ہے کہ جب قلم پیدا کیا گیا تو ارشاد باری ہوا، لکھ قلم۔ پروردگار عالم کے اس خطاب کو سن کر قلم 1000 برس تک ہیبت و جلال سے کانپتا رہا۔ پھر عرض کی کہ اے میرے پروردگار، میں کیا لکھوں؟ حکم الہی ہوا، اکتب توحیدی، یعنی میری توحید لکھ۔ تو قلم نے لوح پر لکھا لا الہ الا اللہ۔ پھر ارشاد ہوا کہ سب امتوں کے لیے اس مضمون کا دستور العمل لکھ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو خدا کی اطاعت کرے گا بہشت میں جائے گا، اور جو نافرمانی کرے گا وہ آتش دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ چنانچہ قلم نے تمام امتوں کے لیے یہی عبارت لکھ دی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی باری آئی تو قلم نے حسب معمول لکھا کہ امت محمدیہ میں جو خدا کی اطاعت کرے گا جنت میں جائے گا، اور جو نافرمانی کرے گا وہ دوزخ میں پڑے گا۔ ایک خطاب آیا، تعدب یا قلم، ادب کر اے قلم، ادب کر اے قلم۔ یہ خطاب سن کر قلم ہیبت سے شک ہو گیا۔ حکم ہوا کہ اے قلم اس طرح لکھ، امتن مذنبتن و رب غفور، یعنی امت گناہ گار اور بخشنے والا اس کا پروردگار اللہ رب العزت جل شانہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی کنیت ابو محمد رکھی اور ان کی پیشانی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور مبارک امانتاً رکھا۔ پھر وہ نور مبارک سلسلہ بہ سلسلہ، درجہ بدرجہ ایک دوسرے سے منتقل ہوتا ہوا آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کو پہنچا، جس کے سبب حضرت عبداللہ کو یہ کمال حاصل ہوا کہ وہ جس بت خانے کی طرف سے گزرتے بتوں سے آواز آتی کہ اے عبداللہ آپ ہمارے قریب سے مت گزریے، کیونکہ آپ کی پیشانی میں وہ نور چمک رہا ہے جو ہماری بربادی اور ویرانی کا باعث ہوگا۔ منقول ہے کہ حضرت عبداللہ جس سوکھے درخت کے نیچے سے گزرتے وہ سوکھا درخت ہرا ہو جاتا، جس سوکھے ہوئے جنگل میں قدم رکھتے سرسبز و شاداب ہو جاتا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، وہ تو سوکھے درخت یا جنگل تھے جو نور محمدی کی برکت سے ہرے ہو جایا کرتے تھے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس ذات گرامی کا نام لینے سے آج مرجھائے ہوئے دل ہرے ہو جاتے ہیں۔ آج مدینہ منورہ کس کے قدم کی برکت سے رشک و فردوس بنا ہوا ہے۔ خاک طیبہ کس قدم کے طلبوں کے مس ہو جانے سے خاک شفا ہوئی۔ مدینہ طیبہ کی مقدس ہوا کس کے انفاس لطیفہ نے
خوشبودار بنایا۔ المدینۃ خیر من مکہ، مدینہ کو مکہ سے بہتر فرمانے والا کس کا دم ہے؟ حدیث مبارک میں ہے کہ جو شخص مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھے وہ کامل حج کا ثواب پائے گا۔ یقیناً وہ خوش نصیب ہے جو مدینہ طیبہ میں نمازیں ادا کر کے سینکڑوں حج کا ثواب حاصل کرتے ہیں۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الہی مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے حبیب کے شہر میں موت دے۔ سبحان اللہ، کیا نیک تمنا ہے۔ مدینہ طیبہ کی قدر بھی وہی جانتا ہے جس کو سرکار ابن قرار عربی تاجدار احمد مختار مدنی شہر یار کے ساتھ خالص محبت ہوتی ہے۔ سلاطین عالم اس در کے بھکاری اور شاہان زمانہ اسی آستاں کے سلامی ہیں۔ صبح و شام 70,000 فرشتے حاضر بارگاہ رسالت ہوتے ہیں اور صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت نیوچھاور کرتے ہیں۔ جن کو ایک بار موقع ملا ہے انہیں پھر دوبارہ تا قیامت حاضری کا موقع نہ ملے گا اور فرشتوں کے آنے جانے کا یہ سلسلہ قیامت تک یوں ہی رہے گا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آستانہ کریم پر حاضری دے کر سبز گنبد کا نظارہ کرتے ہیں۔ سنہری جالیاں نظروں کے سامنے ہوتی ہے اور مچل کر فریادیں کرتے ہیں اور اپنی مرادیں پاتے ہیں۔ پروردگار عالم تمام مسلمانوں کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ منقول ہے کہ حضرت عبداللہ کے حسن و جمال پر قریش کی بہت سی عورتیں فریفتہ تھیں اور راستہ میں کھڑی ہو کر آپ کا انتظار کیا کرتیں اور اس تمنا میں رہتی کہ کاش حضرت عبداللہ اپنی خدمت کے لیے انتخاب فرما لیں، مگر قدرت نے یہ حصہ کسی اور کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ ایک دن حضرت عبداللہ اکیلے جنگل میں تھے کہ اچانک 90 سوار جو سب کے سب قوم یہود سے تھے، ننگی تلواریں لٹکائے ہوئے ملک شام کی جانب سے شکار گاہ میں آ پہنچے۔ وہاب زہری نے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور کس کی تلاش میں ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عبداللہ کی تلاش میں ہیں کہ ان کو ہم قتل کر دیں، بتا وہ کہاں ملے گا؟ وہاب زہری نے متعجب ہو کر پوچھا کہ عبداللہ نے تمہارا کیا قصور کیا ہے جو تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ سواروں نے کہا کہ ہم کو معلوم ہوا ہے کہ اس کی پشت سے ایسا فرزند پیدا ہوگا جو ہمارے مذہب کو مٹا کر اپنا مذہب جاری کرے گا اور ساری دنیا میں اس کا اقتدار ہوگا۔ اسی لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ عبداللہ کو قتل کر دیا جائے جو اس نور کا سرچشمہ ہے، تاکہ دنیا کا مستقبل تمام اندیشوں سے آزاد ہو جائے۔ وہاب زہری اور دشمنوں کے درمیان ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اچانک پردہ غیب سے کچھ سوار نمودار ہوئے اور ان دشمنوں کو فنار و سقر کر کے غائب ہو گئے۔ اس واقعہ کو چونکہ وہاب زہری یعنی حضرت آمنہ کے والد دیکھ رہے تھے، اس لیے حضرت عبداللہ پر فریفتہ ہو گئے اور اپنی بیوی سے آ کر کہا کہ آج میں نے عبداللہ سے عجیب آثار دیکھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ بن عبد المطلب سے کر دوں۔ الغرض طرفین کی رضامندی سے حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت بی بی آمنہ کے ساتھ کیا گیا۔ جب خدائے تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اس نور کو دنیا میں ظاہر کیا جائے، تب وہ نور پاک حضرت عبداللہ سے منتقل
ہو کر حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ کو عنایت ہوا۔ روایت ہے کہ جس روز نور محمد حضرت آمنہ کو تفویض ہوا، 12 جمادی الآخر اور جمعہ کی شب تھی۔ اس شب کو نور محمدی نے جو شرف و بزرگی بخشا وہ بے شمار و بے انتہا ہے۔ خدا بند قدوس نے طرح طرح کی خیر و برکت دنیا والوں پر نازل فرمائی۔ حکم ہوا کہ تمام جنتوں کے دروازے کھول دیے جائیں کہ ہمارا حبیب ماں کے شکم میں آیا ہے، اور عالم ملکوت و جبروت میں یہ حکم سنایا گیا کہ تمام مقدس مقاموں کو معطر کرو کہ سارا جہاں خوشبو سے مہک اٹھے۔ عرش و کرسی یہ مصدع جاں فضا سن کر فرتے مسرت سے جھوم اٹھے، اور فرشتے آپس میں مبارک وادیاں پیش کرنے لگے۔ روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اہل قریش خشک سالی کے سبب طرح طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا تھے۔ درخت خشک ہو گئے تھے، سبزہ زمین پر دکھائی نہ دیتا تھا، تمام آدمی اور جانور دبلے اور پریشان حال تھے۔ جب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شکم مادر میں جلوہ افروز ہوئے تو پروردگار عالم نے آپ کی برکت سے خوب پانی برسایا، زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، کھیتیاں ہری بھری ہو گئیں، یہاں تک کہ سب نے خوش ہو کر اس سال کا نام خوشی کا سال رکھ دیا۔ حضرت بی بی آمنہ نے خواب دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ تیرے شکم میں سارے عالم کے سردار ہیں، جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکھنا۔ جب حمل کے 6 مہینے گزرے تو حضرت عبداللہ نے 25 برس کی عمر میں مدینہ طیبہ میں وفات پائی۔ جس مدینہ میں بیٹے کی تاجداری مقرر تھی، اسی مدینہ میں باپ نے دائمی سکونت اختیار کی۔ حضرت آمنہ خاتون اس خبر سے بے حد غمگین ہوئیں، مگر اف نہ کیں اور خدا بند کریم کی مرضی پر راضی برضا رہیں۔ جب 9 مہینے پورے ہوئے اور شب ولادت و سعادت نمودار ہوئی تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مختصر جماعت کو آسمان سے اترتے دیکھا جن کے پاس 3 سفید جھنڈے تھے۔ اس جماعت نے ایک جھنڈا میرے گھر کے صحن میں گاڑ دیا، ایک کعبہ کی چھت پر اور ایک بیت المقدس پر۔ اس سہانی رات میں آسمان کے ستارے قریب آ رہے تھے، ان ستاروں کی روشنی نے تمام دنیا کو نور سے بھر دیا۔ میں نے دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھل رہے تھے، میں گھر میں اکیلی تھی۔ عبد المطلب طواف کعبہ کو گئے ہوئے تھے۔ اچانک میں نے سفید پرندے کے بازو کو دیکھا جو میرے دل پر مل رہا تھا، اس کے اثر سے میری بے چینی زائل ہو گئی۔ بعد میں
میں نے غور سے دیکھا کہ میرے سامنے شربت کا ایک پیالہ ہے جس کا رنگ بالکل سفید تھا۔ میں اسے دودھ سمجھ کر پی گئی، وہ شہد سے زیادہ شیریں تھا۔ پھر میرے پاس چند عورتیں آئیں، ان میں سے ایک نے کہا میں مریم عیسیٰ کی والدہ ہوں، دوسری نے کہا میں آسیہ فرعون کی بیوی ہوں، تیسری نے کہا میں ہاجرہ ہوں، باقی سب حوریں ہیں، ہم سب آپ کی خدمت کے لیے آئی ہیں۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ پھر ایک آواز آئی جس سے میں پریشان ہو گئی، دیکھا تو ایک سفید ریشم کی چادر آسمان اور زمین کے درمیان لٹک گئی۔ ایک پکارنے والے نے کہا کہ اس کو دنیا کی نگاہوں سے چھپا لو۔ آسمان سے عورتیں اتر رہی تھیں جن کے ہاتھوں میں سفید آفتابیں تھیں۔ پھر بادل کا سفید ٹکڑا جس میں سبز رنگ کی چڑیاں جن کی چونچیں یاقوت کی مانند سرخ نظر آئیں، یہ دیکھ کر میرا بدن پسینہ پسینہ ہو گیا۔ جو قطرہ ٹپکتا تھا اس سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ مشرق و مغرب، زمین و آسمان روشن ہو گئے، یہاں تک کہ شام کے محلات اور بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں نظر آنے لگیں۔ اس نور کا منبع میرا وجود تھا۔ آفتاب شوق دیدار سے بے چین ہو رہا تھا، چڑیاں چہچہا رہی تھیں، شجر و حجر مستانہ وار جھوم رہے تھے۔ سمندر اور دریاؤں کا پانی ٹھٹھیلیاں کر رہا تھا۔ باد صبا جنت کی معطر ہوا ہر طرف بکھر رہی تھی۔ گرز کے کائنات عالم کے ذرے ذرے میں خوش و خرمی اور جوش و مسرت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ چنانچہ 12 ربیع الاول بمطابق 1 اپریل 571 عیسوی سوموار کے دن صبح صادق کے وقت آدم کی پیشانی کا نور، نوح و ابراہیم کے دل کا سرور، اسماعیل کی راحت جان، ہاشم و عبداللہ کے گھرانے کی شان، غریبوں کا حامی، بے کسوں کا سہارا، بی بی آمنہ خاتون کے شکم مبارک سے اس جہان خاکی میں تشریف لائے۔